آیت نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے بیٹا عطا کیا اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا اور ما تحت الاسباب چلنے کی تعلیم بھی دی۔ فرمایا یہ کھجور کا تنا خشک ہے، اللہ نے اس کو پھلدار بنا دیا۔ پانی نہیں تھا، پانی کا چشمہ چلا دیا، تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ بغیر پانی کے، بغیر موسم کے کھجور کے تنے کو پھلدار بنا دیا۔ تو قادر ہے آپ کو بھی پھلدار بنا سکتا ہے۔ فکولی، فرمایا کھاؤ اور پیو۔ ذکر تو آیا پہلے پانی کا، پھر کھانے کا۔ جب کھانے کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا فکولی، پہلے کھانے کا ذکر ہے، واشربی پھر پینے کا۔ عام معمول ایسا ہی ہوتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے پھر پانی بھی پیا جاتا ہے، بہت کم ہی ہے کہ پہلے پانی پیتے ہو۔ یہ کسی حکیم کا بھی نہیں ہے، اپنی اپنی ہے کہ کھانے سے پہلے پانی۔ پیاس لگی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے پانی۔ اتنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ یہ جو کہہ رکھا ہے پتہ نہیں کہاں سے ہے کہ جی پہلے برکت ہے، درمیان میں عافیت ہے، بعد میں وبا ہے۔ بعد والی تو خیر سمجھ آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پیا، کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پئیں گے، لا محالہ معدہ تو خراب ہوگا، وہ تو وبا اپنی جگہ وبال بنے گا۔ لیکن درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیتے تھے، شروع میں عام معمول نہیں تھے، ضرورت ہے تو کوئی پیے۔ فرمایا فکولی، کھا لے، واشربی اور پی لے، وقرری عینن اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ لا محالہ اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی تو ہوتی ہے، اولاد جو ہوئی۔ ہاں جی، فإما ترین من البشر احدا، اگر آپ کسی بشر کو دیکھیں، کسی ایک بشر کو دیکھیں، فکولی تو تو کہہ لے انی نذرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی۔ پہلی امتوں میں یہ خاموشی والا روزہ بھی ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے لیے ایسا نہیں۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے نا، ایک ہے اس نیت سے خاموش رہے کہ خاموشی میں نہ کچھ بولوں گا نہ جواب دینا پڑے گا، یہ تو عبادت ہے۔ ویسے خاموش بیٹھا ہے، یہ کوئی عبادت نہیں۔ روزہ معتکف کے لیے تو خود کراہت ہے، یا کچھ اللہ اللہ کرتا رہے یا سو جائے، سونا عبادت ہے اس کو۔
ویسے خاموش رہنا یہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ایسا نہیں ہے کہ خاموشی کا روزہ رکھے، فضولیات سے خاموش رہے، یہ عبادت ہے۔ حج کا موقع تھا، ایک عورت بالکل خاموش بیٹھی تھی، بولا رہے تھے بولتی نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ان سے پوچھا کیا ہے؟ کہتے جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بولنا نہیں ہے کسی سے۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، ایسا نہ کرو۔ تو انہوں نے بولنا شروع کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام تشریف لایا تو دھوپ میں کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نظر مانی ہے کہ میں دھوپ میں رہوں گا، بولوں گا کسی سے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ نہیں، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ بعض معتکف حضرات اپنی طرف سے پابندیاں لگا دیتے، شریعت میں نہیں ہوتی۔ معتکف مسجد میں کسی سے بولتا نہیں، ہاں جی کیا ہوا؟ کہتے میرا اعتکاف ہے، اشارے سے بتاتا ہے میرا اعتکاف ہے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ باہر نکلے تو منہ کو کپڑا لپیٹا ہوا ہے، جی کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں معتکف ہوں۔ یہ تکلفات نہیں ہے شریعت۔ البتہ یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر بولے گا، روک کے بولے گا، اعتکاف ٹوٹے گا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسجد میں بھی نہ بولے، نہیں ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ فرمایا فقولی، تو کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی رحمان کے لیے روزے کی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، میں نہیں بات کروں گی آج کسی انسان سے، میں خاموش رہوں گی۔ فاتت به قومها تحملو، لائی اپنی قوم کے پاس اپنے حمل کو، بچے کو اٹھا کر لائی۔ پریشانی تو تھی۔ تو سب سے پہلے اپنے چچا زاد یوسف نجار سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی اچھا اور نیک آدمی تھا، بیت المقدس میں عبادت کرنے والوں میں سے تھا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیج نہ ڈالا جائے اور اناج اگ جائے؟ تو فرمایا ہاں ایسا ہوتا تو ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ کیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا نہیں کر دیا؟ تو ان کو سمجھ آ گئی، کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ وہ تو ہو گیا خاموش۔ باقی قوم بولنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ قالو یا مریم، کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو ایک اوپری چیز کو لے آئی ہے، نہ تیری شادی، تیرا بچہ کہاں سے آ گیا، کیسے پیدا ہوا؟ فاشارت الیہ، تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالو کیف نکلم، کہنے لگے ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو ہے ابھی پنگوڑے میں، گود میں، وہ بچہ اس سے بات کیسے کریں؟ خاموش ہو گئی، اشارہ کر دیا کہ ان سے پوچھو، مجھے تو ہے روزہ، بولنا نہیں ہے۔ کہنے لگے بچے سے کیسے بات کریں؟
تو اللہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، جس کو جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ایک بچہ بولا تھا، بچہ تھا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ قصور کس کا ہے، یوسف علیہ السلام کا ہے یا حضرت زلیخا کا ہے، کس کا ہے؟ یہاں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، بعض احباب حضرت زلیخا کے لیے گھٹیا لفظ بول دیتے ہیں۔ شاہ جی عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بولنے میں احتیاط کیا کرو، اس کی نسبت پھر بھی نبی سے ہے، پھر بھی اس کی نسبت نبی سے ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام سے ان سے شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، تو اس کے بولتے ہوئے ذرا ان کے متعلق بولتے ہوئے احتیاط چاہیے۔ تو انہوں نے جب اپنا پروگرام بنایا، معاملہ کیا، تو بچہ بولا تھا کہ دیکھیں ذرا قمیص آگے پھٹا ہے پیچھے پھٹا ہے، آگے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، اگر پیچھے پھٹا ہوا ہے تو حضرت زلیخا کا قصور ہے۔ تو بچہ بولا تھا، اور بھی بچے بولے۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت جریج، وہ جنگل میں انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، جھونپڑی سی تھی، اللہ اللہ کرتے تھے۔ اس علاقے میں ایک عورت کو حمل ہوا، بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس نے الزام لگا دیا کہ اس جریج نے مجھ سے زنا کیا تھا، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ جیسے ہمارا مزاج ہے ان کا بھی یہی تھا، تحقیق تو کی نہیں، بھاگے بھاگے آئے، اس کا جھونپڑا توڑ دیا، مارا پیٹا بیچارے کو، بہت مارا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم یہاں ٹھہرو، ابھی میں آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے تو ان کی ماں نے ان کو ایک مرتبہ بد دعا دی تھی۔ ماں سے کہا کہ ایسا ہو گیا ہے، تیری بد دعا مجھے لگ گئی۔ اس نے معاف کر دیا۔ اب واپس تشریف لائے، فرمایا وہ کون ہے بچہ، کون ہے عورت جس کے متعلق مجھے کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، یہ کہتی ہے کہ اس نے زنا کی ہے۔ انہوں نے بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھ کے فرمایا بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے بتایا کہ وہ فلاں نام کا چرواہا، اس نے زنا کیا تھا۔ تو بچہ بولا، حقیقت کھلی۔ اب وہ کہنے لگے کہ جی آپ کا یہ ہم کمرہ سونے کا بنا دیتے ہیں، چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھی وہی جھونپڑی بنا دو۔ تو کم از کم اتنا تو ہمیں چاہیے کہ سونے چاندی کے نہ بنا دیں، لیکن جھونپڑے تو نہ توڑیں، جگر تو نہ پھاڑا جائے کسی کا۔ جملے اور تانے کس کس کے، جملے کہہ کہہ کے اولیاء اللہ صلحاء کے دل پھاڑ دیتے ہیں۔ احتیاط چاہیے، کوشش ہو کہ بغیر تحقیق کے بات نہ کی جائے، بغیر تحقیق کے بات نہ کی جائے۔
اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے تو بچے بولے، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے۔